حافظ الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن یزید الربعی القزوینی المعروف ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، حاضر رحمۃ من ربی، گفتگو 7 کم 100 پہ جو ہے وہ پہنچ گئی۔ میں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے شروع کیا کہ آپ بھی 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام نسائی سے رحمۃ اللہ علیہ سے 5 سال بڑے، اس لیے میں نے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد بھی ہیں، اس لیے میں نے ان کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ ولادت 209 ہجری 824 عیسوی، تاریخ وصال 273 ہجری 22 رمضان المبارک 20 فروری 887 عیسوی۔ اس حساب سے ٹوٹل عمر مبارک آپ کی تقریباً 64 سال بنتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 59 سال بعد پیدا ہوئے اور آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1128 سال اور 10 مہینے کے قریب ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار پرانوار قزوین ملک ایران میں ہے۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید الربعی القزوینی المعروف ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ، تو عبداللہ جو ہے وہ آپ کے بیٹے کا نام ہے اور یہی آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا اصلی نام جو ہے وہ محمد اور والد گرامی کا نام جو ہے وہ یزید ہے۔ ابن ماجہ کے والد گرامی کا نام یزید۔ یہاں مجھے تھوڑا سا رکنا ہے تاکہ میں کچھ بات سمجھا پاؤں۔ یہ یزید جو ہے لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یزید کا معنی تو بڑا ٹھیک ہے۔ یزید کا معنی زیادہ یزید ہو، وہ بڑھائے گا، مضارع کا سیغہ بنا۔ اسلام میں اس نام کو رکھنے کی اجازت ہے جس کا معنی اچھا ہوتا ہے، مگر کچھ نام ہیں کہ معنی کے لحاظ سے تو برے نہ تھے، مگر وہ جس بندے کا نام تھے وہ اس شخص کا کردار بہت برا ہوا اور اسی آدمی کا وہ کردار اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگوں نے وہ نام رکھنا چھوڑ دیا۔ وہ برے آدمی کی وجہ سے وہ نام ناپسندیدہ بن گیا۔ ایک لفظ کئی وجہ سے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ لوگ برے معنی میں لیتے ہیں اس لیے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر وہ معنی برا ہے۔ جیسے بادشاہ، لفظ تو اچھا ہے نا، وہ بادشاہ، مغل بادشاہ، فلاں بادشاہ، فلاں بادشاہ، لیکن اب جو ہے پاکستان کے اندر، خصوصاً پنجاب کے اندر، یہ لفظ بادشاہ جو ہے یہ ہم نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اب یہ عجیب معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ عدالت کے اندر ایک وکیل صاحب نے جج کو بادشاہ کہہ دیا، جی آپ تو بڑے بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا اب اگر تم نے یہ لفظ یوز کیا تو میں تمہیں فائن کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ اب اچھے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ تو معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ لفظ کو اچھے معنی میں استعمال نہیں کر رہے، اس لیے ناپسندیدہ ہو گئے۔ اب دیکھیے فضول، یہ فضول جو ہے اردو کے اندر عجیب معنی میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ عربی میں یہ بڑا اچھا لفظ ہے، فضل، فضول، حلف الفضول، حلف ہے نا، حلف الفضول۔ تو اب فضول جو بڑا فضول آدمی ہے تو بھائی، لیکن حالانکہ یہ لفظ اچھا ہے لیکن اردو کے اندر عجیب لفظ معنی میں استعمال ہونے لگے۔ اسی طرح لفظ بشر ہے، بشر اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی خالقکم بشرا من طین، میں بشر بنانے لگا ہوں۔ بشر لفظ اچھا ہے، لیکن کیا ہوا کہ اب لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ جو لفظ ہے یہ اب بہت ساروں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ بندہ بشر، سکھوں کو، ہندوؤں کو، ساروں کو، اس لیے ہم لوگ بڑا احتیاط برتتے ہیں کہ لفظ بشر جو ہے ہم نہیں استعمال کرتے حضور پاک کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کا استعمال کرنا اور معنی میں ہے اور ہمارا استعمال کرنا یہ اور معنی میں ہے، تو اس لیے ہم لوگ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے فرعون، نام سنا ہم نے؟ فرعون، کون فرعون؟ بھئی یہ ٹائٹل ہوا کرتا تھا جو ایجپٹ کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کا ٹائٹل ہوتا تھا، جو بھی بادشاہ آتا تھا نام کوئی اور ہوتا تھا لیکن اس کے اینڈ پہ فرعون لگتا تھا۔ تو کیا آپ آج کسی کو فرعون کہیں گے؟ معنی بڑے اچھے ہیں اس کے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا معنی کیا ہے؟ یہ جو لفظ فرعون ہے یہ قدیم مصری زبان میں اس کا معنی ہوتا تھا گریٹ ہاؤس،
قدیم مصری زبان کے اندر گریٹ ہاؤس. تو فرعون کا معنی، یہ فرعون عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ ہیبرو سے عربی میں داخل ہوا ہے. تو ایجپٹ کے اندر فرعون گریٹ ہاؤس کو کہتے تھے. تو اب آپ کسی کا نام فرعون رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. معنی تو اچھا ہے، لیکن جس بندے کا یہ نام تھا وہ بندہ جو ہے وہ دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو اس لیے آپ فرعون نام نہیں رکھتے، ناپسندیدگی کی وجہ سمجھ میں آئی. اسی طرح حامان ہے، قرآن مجید میں آتا ہے حامان. یہ حامان بھی جو ہے یہ بھی فارسی زبان سے ہیبرو میں آیا، ہیبرو سے پھر یہ عربی کے اندر داخل ہو گیا حامان. تو اصلی معنی اس کا ویسے کھو گیا ہے کہ کیا ہے، مگر ہیبرو میں اب اس کا معنی جو ہے ٹو بی alone. حامان کا معنی ٹو بی alone، ٹو بی truthful. تو حامان کا معنی تو اچھا ہے، لیکن کیا کوئی اس لفظ کو اب رکھے گا، اپنا نام حامان رکھے گا؟ ٹو بی alone، ٹو بی truthful نہیں رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس شخصیت کا نام تھا وہ دشمن تھی نبی کی. اب اسی طرح آگے چلیے آپ. پرویز، یہ جو پرویز نام ہے ہمارے تصوف کے اندر صوفیاء کرام وہ اپنا نام پرویز نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے پرویز؟ پرویز اس کا معنی بڑا اچھا ہے. پرویز کا معنی، اس کا معنی ہوتا ہے وکٹوریس. تو لوگ کیوں نہیں رکھتے پرویز اپنا نام؟ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پرویز جس کا نام ہوتا کہتے پرویز نام نہیں رکھو. کیوں؟ کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر صوفیاء کرام اولیاء کرام جو ہیں وہ اس نام کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لیٹر بادشاہوں کو بھیجا تھا تو اس میں سے ایک پرویز بھی تھا. ایران کے بادشاہ کو جب بھیجا تو اس پرویز نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا. تو اس نے پھاڑا تھا تو ہمارے نبی کے خط کی تعظیم نہیں کی تھی، اس لیے کوئی آدمی اپنا نام پرویز نہیں رکھے. بات میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یزید بہت اچھے لوگوں کا نام تھا پہلے، جیسے یزید بن قعقاع، واقعہ حرہ سے پہلے مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، امام نسائی کے نزدیک ثقہ محدث ہے. یزید بن رومان، یحییٰ بن معین جیسے جرح و تعدیل کے امام نے کہا ہے کہ آپ ثقہ تھے. آپ سے حدیث ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب ب23 رکعۃ فی شہر رمضان. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ب23 رکعۃ فی شہر رمضان مبارک کے اندر 23 رکعت پڑھی جاتی تھی. 20 تراویح اور 3 وتر. کتنے بڑے؟ تو یزید بن رومان سے یہ روایت ہے. با یزید بستامی، یزید بن ہارون، یزید بن عبداللہ یمنی، یہ امام ابن ماجہ کے استاد ہیں. تو یزید جو نام تھا یہ بڑے بڑے اچھے لوگوں کا نام تھا. تو یزید کا معنی برا نہیں، لیکن آج کے دور کے اندر اور میڈیا نے اتنا پھر کیا کہ ایک شخص گزرا یزید، تو یہ نام اچھے بندوں کا تھا، مگر یزید بن معاویہ ایک ایسا آدمی آیا 61 ہجری میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا. مسجد نبوی میں اس کی فوج جو ہے وہ آئی اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے. مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی. 3 دن تک جو ہے اس کی فوج نے مسجد نبوی میں اذان نہیں ہونے دی. صحابہ کرام کو شہید کیا گیا اور مدینہ شریف کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا. اور خانہ کعبہ کے اندر اس کی فوج نے سنگباری کی، وہاں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی، خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا. اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈا جو ہے اس کے سینگ وہاں پڑے ہوئے تھے، اس سینگ کو آگ لگ گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جو واقعہ کربلا کو شہرت ملی تو یہ جو شخص تھا یزید، جب اس کا کردار لوگوں کے سامنے آیا تو اب یزید نام رکھنا جو ہے وہ ناپسندیدگی کی علامت، یہ اب نام ناپسندیدہ ہو گیا. بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ تو کچھ نام کے معنی تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ جس کا نام تھا وہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، یا اس سے کوئی ایسی بڑی مسٹیک، غلطی ہوئی، ایسا جرم ہوا کہ لوگوں نے وہ نام رکھنا چھوڑ دیا. تو آج کے دور کے اندر تو کسی کو گالی دینی ہو یا برا کہنا ہو تو لوگ کہتے ہو تو یزید ہے، ٹھیک ہے، اتنا جو ہے یہ نام برا گیا. مگر عرب کا یہ کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے یہ نام رکھنا برا نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا جی عرب والو تم کیوں کہتے ہو کہ یزید نام رکھنا برا نہیں ہے؟ کہنے لگے دیکھو، اگر ظلم اور قتل جیسی صفات کی وجہ سے اگر کوئی نام برا ہو جاتا ہے، یعنی کسی شخص کا نام ہے اور اس سے قتل کا گناہ سرزد ہوا،
کوئی ظلم سرزد ہوا تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ برا ہو گیا، تو پھر بتاؤ کہ حضرت علی کے قاتل کا نام کیا ہے؟ بات کو سمجھ میں آئی آپ کے؟ کہ پھر بتاؤ کہ حضرت علی کے قاتل کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ تو حضرت علی کے قاتل کا نام عبد الرحمن ہے، تو کہتے ہیں کہ بتاؤ حضرت امام حسین کا قاتل یزید، اور مولا علی ان کے والد گرامی کا، امام حسین کے والد گرامی مولا علی کا قاتل عبد الرحمن۔ تو اگر یزید نام رکھنا برا ہے تو پھر عبد الرحمن نام رکھنا بھی برا ہونا چاہیے، کیونکہ باپ کا قاتل ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ یزید ہے، تو یزید نام جو ہے وہ لوگ جنہوں نے رکھا وہ اس لیے رکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا نام یزید تھا تو ظلم اور قتل جیسی صفات صادر ہوئیں تو پھر تو عبد الرحمن نام رکھنا بھی منع ہو جائے گا، کیونکہ عبد الرحمن نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا۔ دونوں میں دم ہے، لیکن جب آپ کے پاس اور بہت سارے نام ہیں تو پھر آج کے دور میں یزید نام رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ الرباعی، آپ عجمی تھے، عقد ولا کی وجہ سے آپ رباعی کہلوائے، قبیلہ ربیہ کی طرف نسبت کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کے ساتھ جس قبیلے کا نام آتا ہے یہ ہیں عجمی، لیکن یہ عقد ولا کی وجہ سے اس قبیلے میں شامل ہو گئے ہیں اور پھر اس قبیلے کا نام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات کہتے ہیں سارے جتنے ائمہ۔ قزوینی، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ قزوینی آتا ہے۔ یہ قزوین کیا ہے؟ قزوینی، قزوین شہر کا رہنے والا، یہ قزوین شہر کا نام ہے۔ ہم عام زبان میں شہر بول دیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں رائج یہ ہے پروننسیشن، ویسے اگر آپ لوگ عربی بول رہے ہو تو پھر آپ شہر کہیں گے، شہر مہینہ، شہر مہینہ بھی کہتے ہیں، اور شہر کو بھی، سٹی کو بھی بولتے ہیں۔ تو یہ قزوین شہر کے رہنے والے تھے، چونکہ آپ کی ولادت قزوین میں ہوئی اس لیے قزوینی کہلوائے، اور قزوین جو ہے یہ موجودہ ملک ایران کا شہر ہے اور رے سے 81 کلومیٹر دور ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رے کے گورنر بنے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ذریعے سے اسلام کی روشنی جو ہے وہ قزوین میں پہنچی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو یہاں سے لوگ جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے جا کر اسلام کو پھیلایا۔ ابن ماجہ، یہ بہت نام مشہور ہے، آپ کی کتاب کا نام بھی ابن ماجہ اور آپ کو بھی ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ باقی سارے نام جو ہیں وہ تحقیق میں چلے گئے، شہرت میں ابن ماجہ آیا۔ تو ابن ماجہ کا معنی کیا ہے؟ بظاہر ماجہ کا بیٹا۔ تو یہ ماجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ماجہ کی جو تا ہے یہ تائے تانیث ہے، ابن مانا بیٹا، مگر مضاف علیہ سے بہت زیادہ تعلق ہو جائے تو اس کی بنا پر بھی اس کو ابن کہا جاتا ہے، بہت زیادہ تعلق ہو جائے مضاف علیہ کے ساتھ، ہے نا؟ مثلا جو ہر وقت کتابیں پڑھتا رہتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہم؟ ابن الکتب، کتابوں کا بیٹا۔ تو کتابوں کا کوئی بیٹا تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ ساتھ ہے، زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے، تو کہتے ہیں ابن الکتب۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اصطلاح ہے وابن السبیل، راستے کا بیٹا۔ تو بھائی راستے کا بیٹا تو نہیں ہوگا، تو اس کو وابن السبیل کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ زیادہ تر سفر میں رہتا ہے، سفر کے ساتھ اس کا تعلق بہت زیادہ ہے، سال میں زیادہ تر وہ سفر میں ہے، تو وابن السبیل۔ تو ابن کا ایک معنی یہ ہوگا کہ مضاف علیہ کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، اور ابن کا معنی بیٹا بھی ہوتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام محمد، مگر دونوں مشہور نہ ہوئے، مشہور ہوئے تو ابن ماجہ۔ آپ کی شورائے آفاق کتاب کا نام بھی سنن ابن ماجہ ہے۔ امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں لکھا ہے کہ ماجہ آپ کے والد کا لقب تھا، یہ امام نووی کہتے ہیں۔ التدوین فی اخبار قزوین میں کافی اقوال ہیں کہ ماجہ کیوں کہا جاتا ہے۔ مثلا شیخ ابو یعلا خلیلی، محدث رافعی، ابو الحسن قطان، یہ آپ کے شاگرد ہیں، ان سب نے لکھا ہے کہ ماجہ آپ کے والد کا نک نیم ہے۔ تو گویا کہ قزوین کی جو تاریخ لکھی گئی ہے اور آپ کے شاگردوں نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ماجہ آپ کے والد کا نک نیم ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جو قزوین میں جو قریب رہتے ہیں ان کی بات میں زیادہ دم اور پاور ہوگا، جو آپ کے شاگرد ہیں ان کی آواز میں زیادہ دم اور پاور ہے۔ ماجہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ ماہیچہ کا معرب ہے، واللہ عالم، ماہیچہ سے ماجہ بن گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔
شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ماجا آپ کے پدر لقب پدر ابو عبداللہ است، نہ لقب جد او نہ نام مادر او. تو ماجا جو ہے یہ ابو عبداللہ کے والد کا لقب ہے، نہ تو یہ ان کے جد کا ہے اور نہ ان کی والدہ کا ہے. یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا. آپ نے 209 ہجری اور شہر قزوین سے زندگی کا سفر شروع کیا. آپ نے 209 ہجری اور شہر قزوین سے زندگی کا سفر شروع کیا. آپ کے ابتدائی حالات فرشتوں اور اللہ کے ریکارڈ میں تو ہیں، بندوں کے ریکارڈ میں نہیں ہے کہ ابتدائی حالات کیا ہیں. آج کے دور میں بھی محدثین پر گفتگو کرنے والے امام بخاری پہ 3 دن گفتگو کرتے ہیں اور باقی ائمہ پہ کم، اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے دن میرا خیال ان کی یونیورسٹی میں شاید چھٹی ہو جاتی ہے. امام بخاری پہ 4 5 6 دن گفتگو ہوگی. امام مسلم پہ 45 منٹ گفتگو ہوگی. باقی ائمہ پر بھی تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوگی. لیکن جب امام نسائی کی باری آتی ہے اور جب امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی باری آتی ہے تو پھر یونیورسٹی میں یا تو چھٹی ہوتی ہے یا پھر اس دن پیریڈ بہت شارٹ ہو جاتا ہے. ان دونوں پہ گفتگو نہیں ہوتی. اور انشاءاللہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہ گفتگو کر رہے ہیں. سنیے گا کیسا عظیم ہے کہ جس کو علی کی محبت میں شہادت نصیب ہو گئی. امام ابن ماجہ آپ کی شہرت 5ویں صدی ہجری کے بعد زیادہ ہوئی، اور پہلے وہی جانتے تھے جو آپ کو جانتے تھے. بس 5ویں صدی کے بعد آپ کی شہرت، جب لوگوں نے آپ کی کتاب کو پڑھا اس کے بعد آپ کی شہرت ہونے لگی. امام ابن ماجہ عباسی دور حکومت میں پیدا ہوئے، اور یہ دور علمی ریولیوشن کا دور ہے. اس دور میں علم کے کافی شعبوں میں ترقی ہوئی. آپ پیدا ہوئے تو مامون خلیفہ تھا، یہ 218 ہجری میں فوت ہوا. اس وقت امام ابن ماجہ کی عمر 9 سال تھی. آپ نے 9 عباسی خلفاء کے دور حکومت جو ہے وہ دیکھا. 20 سال کا عرصہ آپ نے قزوین میں گزارا. وہاں کے اساتذہ سے آپ نے وقفہ سے علوم سیکھے. قزوین میں آپ کے اساتذہ تھے عمر بن رافع باجالی. یہ اکثر اردو کے اندر پروننسیشن یعنی اوپر زیر زبر نہیں ہوتی تو یہ باجالی لفظ ہے. عمر بن رافع باجالی، ابو الحسن علی قزوینی، ابو سلیمان اسماعیل بن توبہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، ابو موسیٰ ہارون بن موسیٰ بن حبان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر محمد بن ابی خالد یزید قزوینی رحمۃ اللہ علیہ. یہ لوگ آپ کے اساتذہ تھے قزوین کے اندر. آپ نے بھی اپنے سے پہلے جو ائمہ ہیں یا اس دور کے جو ہیں ان کی پیروی کری ہے. حدیث، تفسیر، تاریخ، اس میں مہارت حاصل کی. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ لوگ حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ تو بہت ضروری ہے. تاریخ بہت ضروری ہے، اور اسماء الرجال بہت ضروری ہے. جرح و تعدیل بہت ضروری ہے اسے جانا. تو آپ نے بھی حدیث کا علم سیکھنے کے لیے تاریخ ہے، تفسیر ہے، اس میں مہارت اتام حاصل کی. حدیث میں مہارت آپ نے دیکھنی ہو تو جائے سنن ابن ماجہ پڑھ لیجئے. تفسیر میں مہارت دیکھنی ہو تو ان کی کتاب تفسیر پڑھ لیجئے. تاریخ میں دیکھنی ہو تو التاریخ پڑھ لیجئے. اس کتاب کے متعلق جو آپ نے التاریخ اپنے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے متعلق تو مشہور مورخ ابن خلقان نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نائس ہسٹری، تاریخ ملیح، بہت اچھی تاریخ ہے، بہت اچھی ہسٹری ہے. تو قزوین میں علم حاصل کرنے کے بعد جو وہاں تھا وہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ باہر نکلے. جیسا کہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے، صوفیاء کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ تھا. بھائی صوفیاء کا اور اولیاء علماء کا طریقہ ایک ہی برابر ہی تھا. یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. پہلے تصوف اور علم یہ بالکل برابر ہے. کٹھے پڑھائے جاتے تھے. جو وہ پڑھتے جاتے تھے ساتھ ساتھ اس کو عمل میں لاتے جاتے تھے. بس یہی تو تصوف ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے اس کو عمل کے اندر لے آؤ. تو جو علامہ ہے وہ صوفی ہے، جو صوفی ہے وہ علامہ ہے. تو مرور زمانہ جس طرح ہر چیز میں بگاڑ آیا اس طرح اس شعبے میں بھی بگاڑ آ گیا. اکثر لوگ پیروں کے بارے میں بڑے بڑے کلپ بناتے ہیں، وہ سب لوگوں نے جعلی خود بنائے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی سازش ہے. $2 بلین لگتا ہے سالانہ. تو اس میں سے اگر آپ نے 2-3 لاکھ کی ایک کلپ بنا دیا جعلی تو کیا فرق پڑتا ہے. ہاں تو صوفیاء کرام کے بارے میں کیا کیا زہر اگلا جاتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صرف پیروں میں بگاڑ نہیں آیا، مولویوں میں بگاڑ آیا ہے. جب کبھی کوئی ایسا گروپ امیر ہو جائے گا کہ جس کے پاس سالانہ $2 بلین ہوں
اور وہ مولویوں کے خلاف ہو تو پھر دیکھ لیجئے گا کہ یوٹیوب کے اوپر اسی طرح مولویوں کے خلاف کلپ پائیں گے، یا مولویوں کے حجروں کی باتیں، مولویوں کے باہر کی باتیں، مولویوں کا کیا کردار ہے وہ پھر باہر آئے گا۔ تو کیا سارے لوگ پھر مولوی بننا چھوڑ دیں گے؟ کہیں گے کہ مولوی خراب ہوتے ہیں، پھر ڈاکو بنانا شروع کر دیں گے؟ نہیں، پھر اس نظام کی تصحیح کریں گے، برائیاں نکالیں گے اندر سے۔ سیاست کتنی پاکیزہ ہوتی تھی، تو جو وقت گزرا تو کیا آج سیاستدان آج کل کے ٹھیک ہیں؟ اتنے بڑے فراڈ تو کبھی ولی پیروں نے نہیں لگائے ہوں گے، مولویوں نے نہیں لگائے ہوں گے، جتنے بڑے بڑے فراڈ جو ہیں وہ سیاستدان لگاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کیا سارے سیاستدانوں کو مار دیا ہے؟ کیا سیاست کو جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیا ہے، یا ان کی عزت کرنی چھوڑ دی ہے؟ نا، مولوی سب سے قریب ہوتا ان کے۔ تو ہر شعبے میں بگاڑ آ گیا ہے، کوئی ایسا شعبہ۔ اگر آپ کلپ بناتے ہو نا پیروں کے، تو پھر ہر بندے کے کلپ بناؤ۔ عورتوں میں بھی بگاڑ آ گیا ہے، مولویوں میں بگاڑ آ گیا، رائٹرز میں بگاڑ آ گیا، سیاستدانوں میں بگاڑ آ گیا، بزنس مینوں میں بگاڑ آ گیا ہے، ہر ایک میں بگاڑ آ گیا ہے۔ اور پھر ہر مذہب کے جتنے بھی آگے شعبے ہیں ان شعبوں میں بگاڑ آ گیا ہے، پھر ہر ایک کا کلپ بنے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو ہائی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹے دشمن کا کلپ اور اس طرح کی چیزیں سٹوریز بنا کر پھیلاتے رہتے۔ تو تصوف کیا تھا؟ وہ جو محدثین ہیں یہ صوفیات ہیں، یہ فقہا یہ صوفیات ہیں۔ وہ جو پڑھتے تھے اس کو عمل میں لاتے تھے، اسی کو تو تصوف کہتے ہیں کہ جو تم پڑھو اس کو عمل میں لے کر آؤ۔ تو اولیاء کرام بھی سفر کرتے، اسی طرح علماء بھی سفر کرتے۔ اب امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اب سفر کے لیے نکلے۔ سفر جب پھر علم حاصل ہوتا ہے۔ اب میں جاتا ہوں، میری بڑی کوشش رہتی ہے، میں کیا کروں کہ مجھے یہاں نمازیں پڑھانا پڑتی ہیں، تقریریں کرنا پڑتی ہیں، یا میں جب اللہ تعالیٰ مجھے کبھی آزاد کر دے گا، میرا اپنا مرکز ہو جائے گا، تو میرا کام ہی ہے، میں پوری دنیا میں جاؤں گا، جہاں جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہیں میں وہاں جا کر ہسٹری کو اکٹھا کروں گا، اور اپنے چاہنے والوں کو ان کی کرامات اور اپنے چاہنے والوں کو ان کی تعلیمات عام کروں گا۔ میں ابھی مجھے چائنا کے اندر جانا ہے، چائنا میں 6ٹھی جنریشن ہے اور وہاں اولیاء کے مزار ہیں، مجھے جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ابھی ہانگ کانگ سے مجھے اسد صدیقی صاحب جو ہیں بڑے علامہ ہیں وہاں کے، کہنے لگے کہ آپ 27 کو آئیے ہانگ کانگ میں تقریر کیجیے، ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، لیکن کیا کروں کہ میں ابھی سری لنکا سے اور پاکستان سے ہو آیا۔ تو اولیاء کرام اور علماء سیم ہیں، ان میں فرق نہیں ہے۔ جو سچا عالم ہوگا وہ سچا صوفی ہوگا، اور جو سچا صوفی ہوگا وہ سچا علامہ ہوگا۔ ابن ماجہ اب یہ سفر کے لیے نکلے، اب مزید نالج حاصل کرنا ہے۔ اب آپ نے سفر کیا، اور اس سفر کے اندر کیا کہ مجھے حدیث لینا ہے۔ آپ کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ خراسان، مصر، شام، اصفہان، رملہ، بلخ، بیت المقدس، دمشق، مرو، نشاپور، رہاواز۔ اب محدثین کی حالات زندگی پڑھ لیجیے، یہ بات آپ کو ضرور ملتی ہے کہ انہوں نے سفر کیا۔ اسی طرح اولیاء کو پڑھ لیجیے، صوفیاء کو پڑھ لیجیے، سفر کیا۔ اولیاء سفر کرتے تھے، اس ملک میں جا، اس ملک میں جا، اس ملک میں جا، اور اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پیسے لیں گے، نہ نہ نہ، اپنے پیسے خرچ کر کے جائیں گے۔ حضرت رحمت من ربی۔ اب یہ لوگ جو دور دراز سفر کرتے تھے اس لیے کہ تاکہ اعلیٰ اسناد مل جائیں، یعنی اس آدمی سے خود سنیں جس نے حدیث کو بیان کیا، اور اگر وہ نہیں ملا تو اس کے جو کلوزسٹ جو شاگرد ہے اس سے ہم سن لیں جا کے، اور اگر شاگرد سے سنی ہے تو ہمیں استاد مل جائے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ابو قلابہ عبداللہ ابن زیاد البصری رحمۃ اللہ علیہ، 104 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ فرماتے ہیں میں مدینہ میں 3 دن اس لیے رکا رہا کہ مجھے ایک صاحب سے حدیث سننا تھی۔ 3 دن تک مدینہ شریف میں رک کر انتظار کیا کہ حدیث سننا ہے۔ ان ائمہ جیسا اب کوئی نہیں ہو سکتا، انہوں نے سب کام مکمل کر دیا ہے، حدیثوں کی جانچ پڑتال کر دی ہے، اب دوبارہ جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آج کے دور میں کہ تم اپنے عقیدے کے مطابق جانچ پڑتال کرنا شروع کر دو، اور جو تمہارے فرقے کی حدیث نہ ہو تم کہہ دو کہ یہ بالکل ضعیف ہے۔ آج کے دور میں اب ختم، ان سے بڑا علامہ اب نہیں آئے گا۔ انہوں نے جرح و تعدیل کے اندر ڈن کر دیا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، انہوں نے ڈن کر دیا ہے، اور آخر میں مکمل ہو گئی یہ بات۔ آج کے دور میں اب آ کے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ حدیث ضعیف ہے میں نیا کام کرنا شروع کرنے لگا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے فرقے سے جو میچ نہیں کرتی اس کو بولتا جائے یہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، اور یہ تو آخر تک چلتا رہے گا۔ یہ تو قرآن مجید میں بھی لوگ کر رہے ہیں نا، حالانکہ قرآن مجید کی آیات مکمل،
لیکن آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے بھائی نہیں یہ آیت کا مطلب یہ ہے، یہ آیت کا مطلب یہ ہے، تو اسی طرح چلتا رہے گا، اسی طرح حدیثوں میں چلتا رہے گا۔ ابو العلیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث ملی، مگر میں تقید مزید یقین محکم کے لیے مدینہ گیا، صرف اس ایک حدیث کو سننے کے لیے، حالانکہ وہ مجھے یاد تھی، میں نے سن لی، لیکن یقین مزید تقید کے لیے میں پھر مدینہ گیا کہ راوی کے منہ مبارک سے میں اس حدیث کو سنوں۔ تو یہ جو سفر میں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام جو جایا کرتے تھے، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کا مقصد ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ رہ کر اخلاقیات وہ بھی آ جائیں، اور ان کے ساتھ رہ کر علم جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ تو اساتذہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، استاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ ہمیں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلد باز تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، اعترافات ہیں، اعتراضات ہیں اور معاملات ہیں اس واقعے کے اندر۔ جو آدمی گہرا جائے گا اس کو چیز آتی جائے گی۔ اب ذرا سماعت کیجئے وہ دلیل کہ جس پہ میں حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہا ہوں، وہ دلیل سن لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے یہ کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے سکھائیں وہ جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، الا ان تعلمنی، مجھے تعلیم دیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا اس کے دور میں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے۔ نبی سے بڑھ کر، نبی علم میں اپنے دور کے تمام امتیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس کے برابر میں کوئی اور نبی ہے تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ اس کا امتی نہیں ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے برابر میں خضر علیہ السلام جو ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام ان سے یہ کہہ رہے ہیں الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام جو ہیں یہ نبی ہیں، کیونکہ امتی کا علم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو آگے سے حضرت خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ اعتراضات کرو گے، آپ جلد پوچھو گے۔ اب اس کا صبر نہیں کر سکو گے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جلد پوچھو گے، لیکن اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہو تو پھر کیسے رہنا ہے، یہ آپ کو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات مل جائے گی۔ آپ کے چند اساتذہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس امام کو بھی فیض حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ سے حاصل ہے۔ یہ ایک خاص چیز ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں ان صوفیاء کے تذکرے کے اندر کہ جن کو لوگ محدثین کہتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا وہ گروپ ہے کہ جنہوں نے حدیث کو جو ہے وہ اپنا ٹاپک بنا لیا، یہ وہ صوفیاء کا گروپ ہے، اور انہوں نے اپنا تزکیہ کمال کا کر دیا، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اب دیکھیے، آپ عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ الکوفی، یہ ان کے اساتذہ میں سے ایک استاد بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ ان کا وصال 235 ہجری میں ہوا، اس وقت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ کی عمر 26 سال تھی۔ امام زہابی کا قول الکاشف جلد پہلی صفحہ 593، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا قول طبقات الحفاظ جلد پہلی صفحہ 192، اس پہ لکھا ہے کہ آپ نے ابن محمد بن ابی شیبہ سے روایت لی، تو امام ابن ماجہ شاگرد ہوئے عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ کے، یہ شاگرد تھے امام عبداللہ بن مبارک کے، یہ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو امام ابن ماجہ کے پاس بھی جو فیض پہنچا ہے وہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو معلوم ہوا کہ ابن ماجہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد۔ امام محمود بن غیلان مروزی، ان کا وصال ہوا 239 ہجری میں، اس وقت آپ کی عمر تھی 30 سال۔ تہذیب الکمال جلد 27ویں صفحہ 307، طبقات الحفاظ جلد پہلی صفحہ 21 پہ ہے کہ ابن ماجہ نے آپ سے روایت لی۔ امام ابن ماجہ شاگرد تھے امام محمود بن غیلان کے، یہ شاگرد تھے امام عبد الرزاق کے، اور یہ شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس طرح طرق سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ابن ماجہ کے بھی پردادا استاد لگے۔ ہارون بن عبداللہ بزاز، ان کا وصال ہوا 243 ہجری میں، اس وقت امام کی عمر تھی 34 سال۔ تہذیب الکمال 30ویں جلد صفحہ 97، ابن ماجہ نے ہارون بن عبداللہ بزاز رحمۃ اللہ سے، انہوں نے فضیل بن دکین سے روایت کی
تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب جلد 11 صفحہ 9 پہ لکھا ہے کہ ابن ماجہ نے آپ سے روایت لی ہے. تو امام ابن ماجہ شاگرد ہوئے ہارون بن عبداللہ بزاز کے، یہ شاگرد تھے امام فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ شاگرد تھے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. یہاں سے بھی فیض آپ کو اس ذریعے سے بھی فیض پہنچ رہا ہے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کو. عباد بن یعقوب اسدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 250 ہجری میں ہوا. اس وقت امام ابن ماجہ کی عمر 41 سال تھی. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تہذیب و تہذیب جلد 5 صفحہ 95 پہ قول ہے کہ امام عباد بن یعقوب سے امام بخاری، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے. تو امام ابن ماجہ شاگرد ہوئے عباد بن یعقوب اسدی کے، اور یہ شاگرد تھے عباد بن عوام رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ شاگرد تھے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ آج کے دور کے اندر آ کر امام اعظم کو ایک حدیث نہیں آتی تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جتنے آئمہ بیان کیے ہیں وہ سارے آئمہ، امام محدثین جو امام ہیں وہ کسی نہ کسی طرح حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن رہے ہیں. اور آج اگر کوئی دعویٰ کر دے جی ان کو حدیث نہیں 17 حدیثیں آتی تھی، خدا کا خوف کرنا چاہیے یار. اتنے بڑے بزرگوں کے اوپر آ کر آدمی اعتراض کر دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کو تنخواہ مل رہی. یعقوب بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا 252 ہجری میں. اس وقت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ کی عمر 43 سال تھی. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام یعقوب بن ابراہیم نے یزید بن ہارون سے روایت کی ہے، اور ان سے ابن ماجہ نے روایت کی ہے. امام ابن ماجہ شاگرد ہوئے امام یعقوب بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ شاگرد تھے امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ شاگرد تھے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد بن مسنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا 252 ہجری میں. اس وقت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ کی عمر تھی 43 سال. طبقات الحفاظ جلد 1 صفحہ 226 پہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ امام ابن ماجہ نے ان سے روایت لی ہے. ابن ماجہ شاگرد ہوئے امام محمد بن مسنہ کے، اور یہ شاگرد امام مکی بن ابراہیم کے، اور یہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. بات کچھ سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ ایک بہترین چیز ہے کہ جو سکالرز ہیں، جو طلباء ہیں، جو خطباء ہیں، انہیں میں دینا چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے میرے بھائی ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی اتنا بڑا میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن دعا ہے استادوں کی. یہ چیز آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، یہ چیز یاد کرنا ہے کہ آئمہ کرام جو ہیں وہ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے کس طرح فیض لے رہے ہیں. آپ سفر کرتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں نا بھائی سفر مت کرو، 3 شہروں کے علاوہ سفر مت کرو. تو میں جب مراکو گیا تو میں نے ایک بندے سے پتہ پوچھا، محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا، قطبیہ مسجد کے بعد، کہ اس نے مجھے یہ حدیث سنا دی. کہنے لگا جی حضور نے فرمایا کہ کہیں سفر نہیں کرو 3 مسجدوں کے علاوہ. تو میں نے کہا ابھی آپ کہاں جا رہے؟ گھر. تو میں نے کہا نہیں سفر کرو، حضور نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہیں کرو. کیا ایکسپلینیشن کری ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کیا کرتا تھا جاؤ قبور کی زیارت کرو، فَإِنَّا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ فِي الْآخِرَةِ. یہ ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے. تو اب یہاں قید نہیں ہے کہ تمہیں صرف اپنے محلے کی قبر دیکھنی ہے. كُنْتُ نَهِيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا، میں تمہیں روکا کرتا تھا قبروں کی زیارتوں سے، جاؤ جا کے قبروں کی زیارت کرو. اب یہ حدیث کو نہیں پڑھتا. تو اگر حضور نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر نہیں کرنا، تو آپ کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں نہ جائے، کوئی بندہ اپنے آفس میں نہ جائے، کوئی بندہ اپنے سکول میں نہ جائے، کوئی بندہ کہیں نہ جائے، کیونکہ حضور نے کہا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہیں کرو. یہ کیا ترجمہ ہوا؟ یہ اس حدیث کو صرف قبر پہ فٹ کرنا ہے، مزار پہ فٹ کرنا ہے، تو پھر تو ہر جگہ فٹ ہوگی نا یہ حدیث. کیونکہ صرف قبر کا استثناء اگر آپ کر رہے ہو تو باقی کہاں سے نکال دیے؟ سارے اس کے اندر آئیں گے، کیونکہ اللہ کے بعد تو 3 مسجدیں ہیں. اب یہ دیکھیے کہ آئمہ آپ سفر کر رہے ہیں برکت کے لیے، اور برکت کی ایک شکل علم ہے. رحمت کے لیے، اور رحمت کی ایک شکل علم ہے. فیض کے لیے، اور فیض کا ایک منبع صوفی اور ولی کامل. آپ رے میں گئے تو رے ماضی میں بڑا ہوتا تھا، تہران چھوٹا ہوتا تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، اور اب تہران بڑا ہو گیا ہے، رے چھوٹا ہو گیا ہے. یہاں آپ نے محمد بن حمید سے علم سیکھا، رحمت اللہ علیہ سے علم حدیث سیکھا. آپ نیشا پور گئے، وہاں آپ نے محمد بن یحییٰ زحلی رحمت اللہ علیہ سے علم حدیث سیکھا. پھر آپ مرو گئے، اس وقت خراسان کا مشہور شہر تھا، اور آج کل ترکمانستان میں ہے.
یہاں آپ نے امام اسحاق ابن منصور الکوسج رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور یہ امام اسحاق بن راہوے اور امام احمد کے شاگرد ہیں، ان سے علم حاصل کیا۔ کوفہ میں کے امام ابن ماجہ کوفہ میں گئے، کوفہ تو مرکز تھا، اس کو مرکز بنایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض، امام اعظم نعمان بن ثابت نے اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ کوفہ میں ہر امام کوفہ میں گیا ہے، ہر محدث جو ہے اس کو کوفہ سے گزرنا پڑا یا کوفی استاد سے پڑھا۔ آپ بھی کوفہ گئے، عراق کے تمام علمی مراکز میں گئے، خاص طور پر کوفہ، وہاں اپنے مشہور ایروڈائٹ ابو بکر ابن ابی شیبہ سے علم حاصل کیا۔ ان کی سب سے زیادہ روایات ہیں آپ کی کتب کے اندر، سب سے زیادہ روایات ابو قریب سے حدیث سیکھی، اسماعیل بن موسیٰ سے سیکھی، پھر اب بصرہ میں بھی گیا، وہاں بشار بندار سے علم الحدیث لیا، ان سے تقریباً ائمہ کرام نے حدیث کا جو ہے وہ سبق لیا۔ محمد بن مسنع ابو موسیٰ الزامن سے علم سیکھا، اللہ اکبر جل شان۔ پھر آپ واسط شہر میں بھی گئے، یہ کوفہ اور بصرہ کے بیچ میں ہے، یہاں محمد بن سنان واسطی سے علم الحدیث جو ہے وہ آپ نے سیکھا۔ شام میں آپ گئے، سیریا میں، آج کل تو سیریا کا عجیب سا حال ہے، خدا تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ شام بھی گئے، دمشق میں گئے، ہشام ابن عمار سے حدیث کا علم لیا آپ نے دمشق کے اندر، عباس ابن الولید الخلال سے حدیث کا علم لیا آپ نے، حمص میں، یہ بھی شہر کا نام ہے، آپ نے محمد بن المصطفیٰ اور ہشام بن عبد الملک سے حدیثیں لی آپ نے۔ وہاں ترسوس میں گئے، وہاں آپ نے زہیر بن محمد بن کمیر سے علم جو ہے وہ حاصل کیا آپ نے۔ پھر آپ مدینہ گئے، وہاں آپ نے احمد بن اسماعیل بن محمد بن نبیہ یا نوبیہ، دونوں پروننسیشن ہے، نوبیہ جو ہے، نوبیہ، وہاں ان سے جو ہے آپ نے علم سیکھا۔ امام مالک کے شاگرد امام مصعب بن زہری سے آپ نے علم سیکھا۔ پھر آپ مکہ گئے، وہاں آپ نے ابراہیم بن محمد بن عباس شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم سیکھا، اور زبیر ابن بکار قاضی مکہ سے آپ نے علم سیکھا۔ اللہ اکبر، مصر کی طرف پھر آپ بڑھے، یہاں آپ نے ربی بن سلیمان المرادی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان سے علم سیکھا۔ یونس بن عبد العالی، حرملہ بن یحییٰ، ابو طاہرہ بن سرح وغیرہ سے آپ نے جو ہے وہ علم سیکھا۔ آپ نے تقریباً تمام اسلامی علاقے پھر لیے، اور مشہور علماء سے آپ نے حدیثوں کو یکجا کیا۔ پھر آپ واپس اپنے شہر قزوین میں واپس پلٹ آئے، آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ جہاں کبھی آپ کے استاد کا حلقہ لگتا تھا، اس جگہ پہ پھر آپ کو سیٹ ملی، آپ بیٹھے۔ اب پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوتا تھا؟ ہر ایک کے پڑھانے کا طریقہ جدا ہے، اور ہر دور میں طریقہ جدا رہا۔ ایک استاد، صرف شاگرد، ایک استاد اور مجمع اور شاگرد، ایک استاد، شاگرد اور مجمع اور سننے والے اور عام آدمی سب، یہ کلاسز کے طریقے ہوتے تھے۔ تو جو وقت آگے بڑھتا گیا، لوگ بزی ہوتے گئے، تو پھر ایک استاد، کافی سارے شاگرد، ایک ہی کلاس، تو پھر آہستہ آہستہ ہو گیا، کلاسیفائی کر دیا گیا، یہ پہلا سال، یہ دوسرا سال، یہ تیسرا سال، یہ چوتھا سال۔ پہلے ایسا بھی نہیں ہوتا تھا، جس کا جو دل کرتا تھا، اگر پچھلی کتاب پڑھی ہے تو آگے بیٹھ جائے، اس کے اندر بیٹھ جائے، اگر اس کے پاس نالج پچھلا ہے تو اگلی کتاب میں بیٹھ جائے۔ اب امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ جب آپ حدیث کا سکھانا شروع کیا تو کیا طریقہ کار تھا؟ آپ بیٹھتے اوپر، آپ کی رائٹ سائڈ کے اوپر شاگرد بیٹھتا، وہ ایک ہوتے یا دو، ایک لکھتا جاتا، آپ حدیث کو بیان کرتے، یا شاگرد شروع کرتا، آپ حدیث کو بیان کرتے۔ اب شاگرد کا کام دو ہوتے، ایک تو وہ حدیث کو لکھتا جاتا، دوسرا وہ اس حدیث کی تشریح کرتا۔ اگر اس سے تشریح نہیں ہوتی تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ خود اس حدیث کی تشریح فرماتے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ بہت شوق تھا آپ کو، ساری رات آپ پڑھتے رہتے تھے اور حدیث مبارکہ کو یاد کرتے تھے، آپ لکھتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کا حافظہ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، اللہ اکبر جل شانہ۔ بہت سی کتابیں جو ہیں وہ آپ نے تحریر فرمائی، لیکن شہرت سنن ابن ماجہ کو ہوئی۔ آپ نے یہ کتاب تحریر کی، تحریر کرتے ہوئے آپ نے ان شرائط کو بھی اپنایا جو شرائط جو ہیں وہ بڑے ائمہ نے اپنائی تھی۔ امام بخاری نے صرف 4000 حدیثیں لکھی، 96,000 چھوڑ گئے، یہ 4000 مقرر کی بات کر رہا ہوں۔ امام مسلم نے بھی 4000 لکھی، 96,000 یہ بھی چھوڑ گئے۔ امام ابو داؤد نے 4800 لکھی، یہ بھی 95,200 چھوڑ گئے۔ تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث مبارکہ کو بھی لکھا جن کو یہ چھوڑ گئے تھے۔
آج کے دور کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ صرف وہی ہیں جو بخاری میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے صرف 4000 لکھی ہیں, 96,000 وہ چھوڑ گئے ہیں. امام مسلم نے بھی 4000 لکھی ہیں, 96,000 وہ بھی چھوڑ گئے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 4800 لکھی ہیں, 95,000 وہ بھی چھوڑ گئے ہیں, 95,200. تو وہ باقی 96,000 کدھر ہیں؟ وہ تو تلاش کر رہے ہیں نا لوگ, وہ کہاں ہیں؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہی وقت آگے گزرا, اگر کسی ایک آدمی نے ایک زاویے سے کہہ دیا کہ یہ آدمی ضعیف ہے, تو لوگوں نے اس حدیث مبارکہ کو ہی ٹوٹل چھوڑ دیا. تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ نے کتاب لکھتے ہوئے امام بخاری اور مسلم کے طریقے کو بھی اختیار کیا, ان کی صفات و خوبیوں کو اختیار کیا, اور کہا یہ چاہتا ہے کہ یہ اکثر کتاب کے اندر لکھ دیا جاتا ہے, یہ آپ نے مکررہ حدیث نہیں بیان کی. ایسا نہیں ہے, مکررہ حدیثیں آ جاتی ہیں. امام ابن ماجہ نے بھی بیان کی ہے مکررہ حدیث, ایک حدیث کو بار بار ذکر کیا ہے. وہ کس طرح؟ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. وہ جو اگر آپ کتاب پڑھیں ابن ماجہ میں التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, 3 مرتبہ بیان کی آپ نے یہ حدیث. تو یہ کہہ سکتے ہیں آکے کہ امام ابن ماجہ جب حدیث لکھنے لگے تو آپ نے مکرر کو ذرا کم کیا ہے, تکرار کو ذرا کم کر دیا ہے, ایسا آپ کہہ سکتے ہیں. ایک چیز ہے جو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتے ہوئے بڑا بیان کرتے ہیں, جو ایک خاص چیز ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ آپ بتاتے ہیں کہ یہ راوی کس شہر سے تعلق رکھتا ہے. میں ایک مثال دے دوں. آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں, وہ کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز جو ہے, ایوری انٹاکسیکینٹ از اے فوربیڈن. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے, خاصا آپ کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ساتھ فرما دیتے ہیں دس از حدیث نوریٹڈ بائی ایجپشنز. یہ حدیث جو ہے یہ ایجپشن نے بیان کی ہے, اس کے نوریٹر جو ہیں وہ مصر کے ہیں. یہ چیز ہے. اس کتاب کے اندر کتنی حدیثیں مبارکہ ہیں؟ ادارہ ضیاء المصنفین بھیرا شریف کے چھاپے ہوئے نسخے کے مطابق 4331 حدیثیں. محمد فواد الباقی کے ایڈیشن میں 4341 لکھی ہوئی. آپ نے یہ کتاب لکھنے کے بعد, جب آپ نے یہ کتاب لکھ لی تو اس کے بعد آپ نے یہ کتاب دکھائی ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی. انہوں نے پڑھنے کے بعد فرمایا یہ کتاب لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. یعنی اس کے اندر اتنا کچھ لکھ دیا گیا ہے کہ اب زیادہ ضرورت نہیں رہے گی اس آدمی کو. اللہ اکبر جل شانہ. اس کا ایک پرانا نسخہ ملا مصر میں, اس پہ لکھا ہوا کہ سنن المصطفیٰ. تو سنن ابن ماجہ کا نام سنن المصطفیٰ بھی ہے, مگر آپ کی کتاب کا نام سنن لابن ماجہ ہی ہے, کیونکہ قدیم ترین نسخہ ملا ہے جو 601 ہجری کا ہے, اس پہ یہی نام تحریر ہے. تو آپ کی کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ جن مضامین کو حدیث کے ذریعے تفصیل سے دوسری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے, آپ نے مختصراً بیان کر دیا, جامع مگر مختصر. 1339 احادیث ابن ماجہ کی وہ ہیں جس میں وہ یکتا ہے, باقیوں نے بیان نہیں کی. اب آپ یہ نہیں کہیے کہ یہ نئی چیز لے ہیں, نہیں. وہ جو 96,000 امام بخاری نے چھوڑ دی ہیں, 96,000 جو امام مسلم نے چھوڑ دی ہیں, 95,200 امام ابو داؤد نے چھوڑ دی ہیں, یہ انہی حدیثوں میں سے لا رہے ہیں. تو 1339 میں یکتا, 488 صحیح جس کو امام بخاری امام مسلم کہتے ہیں, 199 حسن ہیں, 613 ضعیف ہیں, اور 99 ذرا ویک ہیں, بہت ویک ہیں, اور 302 وہ ہیں جو بخاری اور مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد نے بیان کی. اس حساب سے کل احادیث تو 4341 ہی بنتی. ابن ماجہ پہ بہت ریسرچ ہوئی. یہ واحد کتاب ہے جس کے اوپر ریسرچ بڑی ہو رہی ہے. کیوں؟ کس چیز پر ریسرچ ہو رہی ہے؟ کہ یعنی ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ اور ابن ماجہ کو ثابت کر دیا جائے لوگوں کی نظروں کے سامنے کہ جناب اس کے اندر تو, اور اس کے راوی یہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے حدیث کا, ساری کی ساری ضعیف ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو تلاش کیا جن احادیثوں کو امام بخاری نے چھوڑ دیا جو 96,000 بنتی ہیں, امام مسلم نے چھوڑ دیا جو 96,000 بنتی ہیں. آپ نے ان حدیثوں کو بھی لیا, ان میں سے بھی تلاش کری. تو آج کل اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے. تو اگر تحقیق کا یہی حصہ ہے تو پھر امام بخاری اور امام مسلم اور باقیوں کی اسناد پہ بھی اتنی ہی تحقیق ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے اندر بھی شامی لوگ تو ہیں نا بھائی, ان کے اندر بھی ضعیف ہیں, پھر اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے. تو آج کے دور میں یہ تحقیق ہے کہ کسی طرح ان تمام حدیث کو ضعیف, کمزور ترین قرار دے دیا جائے جو صوفیاء کی تائید کرتی اور امام اعظم کی فقہ کی تائید کرتی. اور ایک آدمی نے حدیث کی سند پہ گفتگو کی اور اسی کی 10 نے تعریف کی, تو لوگوں نے وہ 10 کی تعریف کو چھوڑ دیا. وہ ایک جس نے
ان کے بارے میں لفظ بولا تھا اس کو میڈیا کے ذریعے سے اچھال دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ آئیے اس عظیم کتاب سے کچھ موتی میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء کرام احادیث پر ہی عمل کرتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے دوسرے شعبوں کے اندر لوگوں نے اخلاقیات کو، لوگوں نے اصولیات کو چھوڑ دیا، اسی طرح یہ بھی شعبہ ہے، لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن برے لوگوں کی وجہ سے اس شعبے کو جھوٹا قرار دے دینا، یہ اصول پھر آپ کو اپنے گھر بچوں پہ بھی لاگو کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کا بچہ خراب نکلتا ہے تو پھر شادیاں حرام قرار دینا چاہیے۔ اگر کوئی مولوی خراب نکلتا ہے تو پھر مولویوں کے مدرسے جو ہیں وہ سارے بند کر دینے چاہیے۔ اگر کوئی سیاستدان خراب نکلتا ہے تو پھر سیاستدان سارے بند کر دینے چاہیے۔ پھر ساری جگہوں پہ لاگو کیجئے نا، صرف پیروں فقیروں کے اوپر ہی کیوں، اسی کے اوپر کیوں؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ خراب نکلتا ہے تو سارے طلباء بند کر دینے چاہیے۔ اگر کسی ٹیچر کی کوئی خرابی واضح ہوتی ہے تو سارے ٹیچر بند کر دینے چاہیے، ٹیچروں کی بے عزتی شروع کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی رائٹر خراب نکلتا ہے تو سارے رائٹر بند کر دینے چاہیے، رائٹروں کی بے عزتی شروع کر دینی چاہیے۔ پھر یہ اصول سب پہ لگے، صرف پیروں فقیروں کے کلپ کیوں؟ کیا صرف پیروں فقیروں کے اندر ہی برے لوگ ہیں، باقی کسی شعبے میں نہیں ہیں؟ شعبہ صرف اگر پاک اور صاف دنیا میں ہے تو وہ اصلی صوفیاء کا شعبہ ہے کہ جن کے ہاں قرآن اور حدیث ان کے عمل میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی شعبہ پاک اور صاف نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اب وہ صوفی کسی شعبے میں چلا جائے۔ آئیے اب حدیث مبارکہ کچھ موتی میں آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ انہیں یاد رکھیے۔ 1023 نمبر حدیث مبارکہ ابن ماجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ التسبیح سبحان اللہ کہنا مرد کے لیے ہے، تصفیق یہ تصفیق ہے یہ عورت کے لیے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یعنی جب نماز کوئی آدمی پڑھا رہا ہو، پیچھے مقتدی جو ہیں وہ کھڑے ہیں، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، امام صاحب بھول گئے ہیں تو پھر غلطی بتلانے کے لیے مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ، اسے پتہ چل جائے گا کہ امام غلطی کر رہا ہے، امام کو سمجھ آئے۔ اور عورت پیچھے سے سبحان اللہ نہیں کہے گی، وہ یوں کرے گی۔ کیوں؟ کہ مجمع میں عورت سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی۔ تو ابن ماجہ کی اس حدیث نے بہت سارے مسائل کو واضح کر دیا۔ تو اگر نماز کے اندر جہاں ہر آدمی پاکیزہ کھڑا ہے، مسجد کے اندر کھڑا ہے، جب عورت وہاں سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی تو پھر مجھے اتنا بتا دیجئے کہ وہ عورت نعت کس طرح پڑھ سکتی ہے مردوں کے اندر، اور مرد اس کی نعت کس طرح سن رہے ہیں، اور مرد جو ہیں وہ عورت کی تقریر کس طرح سن رہے ہیں؟ یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکا۔ میلاد منانا تو حرام ہے ان کے نزدیک، عورت کی تقریر سننا کیسے جائز ہوا؟ عورت کی نعتیں سننا کیسے جائز ہو گیا؟ تو عورت مسجد میں سبحان اللہ بلند آواز سے نہیں کہہ سکتی، جب امام بھولے گا تو تصفیق جو ہے وہ کرے گی۔ ایک حدیث یاد رہے گی آپ کو، 1170 نمبر حدیث مبارکہ، دعا کس طرح مانگنا ہے، یہ حدیث یاد کیجئے۔ لوگ حدیث 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 کہتے ہیں، یہ بھی ایک، یہ جو ہے نا، جو آپ کو بہت سے لوگ نظر آتے ہیں نا کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ ہمیں حدیث دکھاؤ، یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک بہت بڑا آلہ ہے آپ کو خراب کرنے کے لیے۔ حدیث پر آپ ہی عمل کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور جو آپ کو بار بار حدیث مانگ رہا ہے وہ ساری حدیثیں چھوڑ رہا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے دعا کس طرح مانگنے، اکثر لوگ اب دعا مانگنا چھوڑتے جا رہے۔ اب حدیث پر عمل کون کرتے تھے؟ صوفیاء۔ اب ذرا سنیے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1170، یہ حدیث ابن عباس سے روایت ہے، اذا دعوت اللہ فادعوا بباطن کفیک، جب دعا مانگو تو دعا یوں مانگو، بباطن، یہ باطن ہے، پام انسائڈ دا ہینڈ، بباطن کفیک ولا تدعوا بظہورہما، یوں دعا نہیں مانگنی۔ فاذا فرغت، اور جب دعا مانگ چکے تو فامسح بہما وجہک، فامسح بہما وجہک، یوں اپنے منہ کے اوپر ہاتھ کو پھیر لو۔ تو کون کرتا اس طرح؟ صوفیاء۔ تو حدیث پر عمل کس کا ہوا؟ صوفیاء کا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، کیوں؟ جب آپ یوں دعا مانگ رہے ہو، اوپر سے رحمت آپ کے ہاتھ میں برس رہی ہے تو یہ برکتیں ہاتھوں میں آ گئی، اب یوں ہاتھ اپنے منہ کے اوپر مل لیجئے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ اکبر جل شاہ۔ 1445 نمبر حدیث مبارکہ ابن ماجہ سے، اس حدیث مبارکہ میں یہ جو حدیث ہے اسی پر صوفیاء کا عمل ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ میں حدیث پر عمل کرتا ہوں اس کا عمل نہیں ہے، وہ اس کے الٹ کر رہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قبل رسول اللہ عثمان ابن مظعون وهو میت،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما جب وہ دنیا سے چلے گئے. جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کا جسم پڑا ہوا تھا تو آپ نے ان کو چوما. تو پتہ یہ چلا کہ چومنا شرک نہیں ہے. اگر شرک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ چومتے, اور وہ بھی اس وقت جب وہ دنیا سے چلے گئے, یعنی صرف ان کا جسم پڑا ہوا ہے. دوسری حدیث 1446 نمبر حدیث مبارکہ, ان ابا بکر قبل النبی وهو میت. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوما. اب وہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے عقیدت محبت ہوتی ہے, پھر عقیدت ہوتی ہے, پھر پوجا ہوتی ہے, تو اس لیے چومنا حرام ہے. تو یہ اب کیا ہے؟ یہ چوم رہے ہیں تو کیا اس کے بعد یہ پوجا کریں گے؟ سبحان اللہ, کیا کہنے. صرف ایک فرقے کو غلط ثابت کرنے کے لیے وکالت نامہ جاری کیا جاتا ہے, وہ وکیلوں کی طرح جرا کی جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اب میں چونکہ یہ حدیث ابن ماجہ سے آ گئی تو میں دو باتیں اور عرض کر جاؤں. صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک, پاؤں مبارک, جسم مبارک کو بہانے سے چومتے تھے. بہانہ ڈھونڈتے تھے کس طرح بہانہ مل جائے چوم لے. اور حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ چومنا شرک ہے. اب آپ نے, حضور نے خود چوما تو چومنا شرک ہے, تو نبی پہ کیا فتویٰ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, انہوں نے چومنا شرک ہے, تو ان پہ کیا؟ یہ صرف صوفیہ عمل کرتے ہیں حدیثوں پہ, اور کوئی نہیں کرتا. تیسرے نمبر پہ اب حدیث سنیے, میں آپ کو ابو داؤد سے حدیث دینا چاہتا ہوں, کتاب السلام کے اندر, یاد رہے گا ابو داؤد کتاب السلام سے حدیث ہے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ کار تھا, آپ جب تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کھڑے ہو جاتے, آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر جاتے آپ کھڑی ہو جاتی اور آپ حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی. اب اگر کسی کے ہاتھ چومنا شرک ہے تو پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ ابو داؤد کتاب السلام کے اندر ہے, میں حدیث پڑھا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ بڑے کی جو عزت و تعظیم ہے وہ شرک میں نہیں آتی. تو اب اگر کوئی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیر کا, اپنے ابا کا, استاد کا ہاتھ چومتا ہے تو مشرک کیسے ہوا؟ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حدیث پر عمل کون کر رہا ہے؟ صوفیہ. تو ہوتا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو چونکہ نالج نہیں ہے, اس لیے ایک آدمی ایک چیز کو دبا کے پھیلا دیتا ہے. کہہ دو کہ ہاتھ چومنا شرک ہے, کہہ دو ہاتھ چومنا شرک ہے, کہہ دو ہاتھ چومنا شرک ہے, کہہ دو. اگلے آدمی نے کون سی جا کے ابو داؤد کتاب السلام سے حدیث پڑھنا ہے؟ کون جا کے تحقیق کرے گا؟ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ تو صوفیہ کرام اپنے پیر کا جو ہاتھ چومتے تھے وہ یہ سنت ہے. آپ کہیں گے جی وہ تو بیٹی تھی, تو اچھا تو بیٹی کے لیے اسلام نہیں ہے؟ بیٹی کے لیے اسلام نہیں ہے؟ بیٹی شرک کر سکتی ہے؟ وہ خدا کا خوف کرو. چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں جی وہ بیٹی تھی, آگے چلیے. دوسری حدیث مبارکہ پھر ابو داؤد شریف کتاب السلام سے, حضرت ابو زارع جو عبد القیس کے وفد میں تھے, فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو تیزی سے اپنی سواریوں سے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے. اللہ اکبر جل شانہ. وسیلہ بنانا. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حدیث لکھی, 1374 نمبر حدیث ہے. ایک نبینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے, عرض کی اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بینائی عطا فرما دے. آپ نے فرمایا اگر چاہے تو دعا کو تیرے لیے مؤخر کر دوں جبکہ وہ تیرے لیے بہتر ہے, اور اگر چاہے تو تیرے حق میں دعا کروں. عرض کی دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا یتوضا فیحسن وضوءہ ویصلی رکعتین ویدعو بہذا الدعاء اللهم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی لتقضی لی اللهم فالشفیع فی. یہ سب یاد کر لو, یہ زبردست دعا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھائی. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کے صدقے سے کرم کر دے, اس کی یہ اصل ہے. اور دوسرا جو لوگ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ یا محمد کیوں کہتے ہیں, اس کی بھی یہ اصل ہے. تو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جاؤ جا کر اچھا سا وضو کرو, وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھو, 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو کہ اللہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد, تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیرے سے سوال کرتا ہوں, متوجہ ہوتا ہوں اے پروردگار اعلیٰ, میری دعا جو ہے وہ قبول فرما, میری یہ حاجت جو ہے وہ پوری فرما دے. لتقضی لی اللہم فالشفیع فی. اللہ اکبر جل شان. یہ جب آئے گا فی حاجتی حاضی, یہاں آپ نے اپنی حاجت کو بیان کرنا ہے. تو انہوں نے جب دعا مانگی یوں ہاتھ پھیرا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرمائی.
اب لوگ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیں، کیونکہ اگر وہ اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیتے، کمزور یا جھوٹی قرار نہیں دیتے، تو پورا مسلک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اب اس کے ضعیف ہونے میں لگے ہوئے. لیکن آپ سن لیجیے اب سب کے سب لوگ، یہ حدیث مبارکہ مختلف لفظ کے ساتھ ترمذی میں بھی ہے، کتاب الدعوات میں ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، التاریخ کبیر للبخاری صفحہ 209 پہ بھی ہے، الترغیب والترہیب جلد پہلی صفحہ 272 پہ بھی ہے، مجمع الزوائد جلد دوم صفحہ 279 پہ بھی ہے، معجم الکبیر جلد اول صفحہ 184 پہ بھی ہے، اور فتاوی ابن تیمیہ جلد پہلی صفحہ 274 پہ ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہیں. اور وقال قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، حضرت ابو اسحاق نے فرمایا یہ حدیث بالکل صحیح ہے جو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کری ہے. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی حضور؟ تو حدیثوں پر عمل جو کرتے ہیں وہ صوفیاء کرام کرتے ہیں. حدیث نمبر 1377، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ حدیث پر عمل جو ہے وہ صرف صوفیاء کرام کا ہے. جو حدیث کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اس حدیث پر عمل ہی نہیں کر رہا. اب حدیث مبارکہ سن لیجئے. اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فوافيه إلا كذا حتى يطلع الفجر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ جب نصف شعبان ہو، نصف شعبان کی رات ہے، تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کرو، اس کے دن کو روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے اور آواز دیتی رہتی ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق دے دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو عافیت دے دوں، وہ مصیبت میں بلا میں کسی بیماری میں مبتلا ہو. اور یہ آواز آتی رہتی ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے. اب اس حدیث کے اوپر عمل کس کا ہے؟ صوفیاء کا، اولیاء کا عمل رہا. وہ ضرور جو ہے وہ جاگا کرتے تھے. 1853 نمبر حدیث مبارکہ. یہ حدیث جو ہے وہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے سب کے لیے. مغیرہ بن شعبہ اراد ان يتزوج امرأة فقال له النبي اذهب فانظر ايما فانه اجدر ان يدم فعلا. جب مغیرہ بن شعبہ شادی کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اسے دیکھ لو پہلے کہ تم کس سے شادی کر رہے ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باہم محبت کے دوام کا باعث بنے گی یہ چیز. یہ بات یاد رکھیے گا. تو پہلے سے لیکن یہ ملاقات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ سینما میں ملیں، فلم دیکھنے آؤ جی چلتے ہیں، آپ ملتے ہی رہیں، آؤ جی اسکول جا رہے ہیں اور رستے میں آپ نہیں، ایسی نہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے انڈیا کے اندر فیملیز میں، اچھی فیملیز میں ہوتا ہے، ٹامل کے اندر ہوتا ہے، وہ کیا ہے وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، یا وہ چائے کے بہانے آ جاتے ہیں تو وہ پھر دیکھ لیجیے. یہ اس کی اجازت ہے ماں باپ کی موجودگی کے اندر کہ جہاں کوئی شیطان جو ہے وہ اپنا حربہ استعمال نہ کر سکے. یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اور ایک بات میں اور بتاتا جاؤں آپ کو، میں نے یہ ابن ماجہ میں آپ سب لوگوں کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگوں نے بلا وجہ اسلام کے اندر ڈال دیا. اس میں یہ میں کتاب النکاح سے ایک حدیث دینا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو اور سامعین کو. اکثر یہ کہا جاتا ہے جی کہ لڑکی کی جبرن جو ہے وہ شادی کر دو، ماں باپ نے کر دی تو لڑکی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. نہ، ایسا اسلام کے اندر نہیں، ہرگز نہیں. حضرت ایوب حضرت اکرمہ سے وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک باکرہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس نے یہ ذکر کیا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی جبکہ وہ ناپسند کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار دیا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ حدیث نمبر 1129 ابن ماجہ اپنی سنن ابن ماجہ میں حدیث لکھی. اب جو ہر بات پہ حدیث کا مطالبہ کرتا ہے وہ سچا ہے تو اس حدیث پر عمل کرے گا، اور اگر وہ اس حدیث پر عمل نہیں کر رہا جو بالکل صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کو صرف دھوکہ دینے کے لیے وہ آپ کے سامنے حدیث کا دعویٰ کر رہا ہے. اب حدیث سن لیجیے سب. اور اس حدیث کے اوپر اگر کسی کو میں نے پکا دیکھا ہے تو وہ اولیاء کو اور صوفیاء کو دیکھا ہے. انہوں نے کبھی موقدہ غیر موقدہ میں فرق ہی نہیں کیا، بس حضور کی سنت ہے ادا کرنا ہے. سنیے حدیث مبارکہ.
من صابر علی سنت عشرۃ رکعۃ من السنت بنی لہ بیت فی الجنت، جس نے 12 رکعات سنن کے اوپر مداومت کر لی وہ بنی لہ بیت فی الجنت، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا گیا۔ اربع قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کی نماز سے پہلے، ورکعتین بعد الظہر، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ صرف صوفیاء اولیاء کی جماعت ہے جو اعلیٰ درجے کی، سند تو اعلیٰ ہے، ضعیف بھی اگر کوئی مل جاتا ہے بیان ان کو تو وہ یہ کہ میرے نبی نے کیا ہے وہ اس پر عمل ضرور کریں گے۔ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کبھی عصر کی سنن کو نہیں چھوڑا، کبھی۔ مولوی تو دوسری سنن کو بھی چھوڑتا جا رہا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے، جی سنتی تو ہے، اور حدیث لکھی ہوئی ہے، دیکھا آپ نے کہ حدیثیں بھری پڑی ہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا، اور ایک چیز آپ کر رہے ہو تو کہیں گے جی اس کی حدیث کیا ہے؟ تو بھائی جس کی حدیث تھی اس پر سب پر عمل کر لیا۔ وہ جو لوگ حدیثوں پہ عمل کرتے تھے اور جن کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، دعا مانگنی چھوڑ گئی، سنن چھوڑ دی، سر پہ پگڑی ٹوپی رکھنا چھوڑ دی، چیزیں ساری چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ مان اللہ۔ تو صوفیاء کرام ایک ایسی جماعت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی سنت پر بھی عمل کریں گے جو حدیث میں بیان ہے۔ حدیث کا مطالبہ کرنے والوں نے تو فرض نمازوں کی اول و آخر سنتوں کو چھوڑ دیا، صوفیاء، اور جو صوفیاء کے مرید ہوتے تھے۔ اب جس طرح ہر شعبے میں بگاڑ آیا، اس شعبے میں بھی بگاڑ آ گیا۔ بتائیے آپ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا مرید وقت کا بادشاہ ہے تو کیا اس کی سنتیں چھوٹی تھی؟ وہ وقت کا بادشاہ ہو کر بھی عصر کی سنن کا پابند ہے، کوئی ملا دکھا دیجیے۔ تو یہ اولیاء کرام کا اثر ہوتا تھا کہ ان کے پاس آ جانے والے جن کو تم ضعیف کہہ کر، کمزور کہہ کر، نہ جانے کیا کیا کہہ کے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ صحیح چھوڑ دیتے ہو، وہ لوگ صوفیاء کرام اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حدیث پر عمل کرنے والے اولیاء ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کو مسلم امہ نے جانا پہچانا تو 5ویں صدی کے بعد حدیث کی بنیادی کتابوں میں شامل کر لی گئی یہ کتاب۔ اسے یاد کیا گیا، پڑھایا گیا، پڑھا جانے لگا، بہت سی شروع لکھی گئی۔ امام ذہبی نے سنن ابن ماجہ کے وہ راوی جن میں امام ابن ماجہ تنہا ہیں اس پہ کتاب لکھی، المجرد فی رجال ابن ماجہ۔ مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ، شیخ بصیری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال جو بھی آدمی کتاب پڑھے گا وہ سمجھے گا کہ بہت محنت کری۔ یہ سفر جو ہے وہ جاری رہا، سفر چلتا رہا۔ آپ کا سفر 209 ہجری سے چلا تھا، 273 ہجری پہ جا کے رکا۔ تقریباً 64 سال کا سفر ہے۔ اس میں آپ نے بہت سیدھا رستہ اختیار کیا۔ بچپن ماں باپ کی تابع فرمانی میں گزارا، ہوش سنبھالی تو خالق کو پہچانا، اس کی اطاعت شروع کی، پھر لوگوں کو رستہ دکھانے سمجھانے کے لیے حدیث بیان کرنے کا رستہ اختیار کیا، خود سیکھنے کے بعد سکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے شادی بھی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے۔ شادی آپ نے بڑے اچھے گھرانے کے اندر کی، اور اتنا اچھا گھرانہ تھا، اس گھرانے کو اچھا میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ ہی سے حدیث مبارکہ کو سیکھا، حدیث مبارکہ کو یاد کیا، اور وہ وہاں قزوین کے علاقے کے اندر عورتوں کے مجمع میں خطاب فرمایا کرتی تھی، اور عورتیں ہی ان کی تقریر کو سنا کرتی تھیں۔ ہاں، یہ بات نہیں عورت تقریر کر رہی ہے بندے سن رہے ہیں، عورت ہی تقریر کیا کرتی تھی، وہ حدیث بیان کرتی ہیں، اور لڑکی ہیں وہ آ کر آپ سے حدیث مبارکہ سیکھا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام ابن ماجہ احادیث کا درس دینے کے لیے دور دراز جایا کرتے تھے، دوسرے شہروں میں بھی جایا کرتے تھے، اور لوگ حدیث جو ہے وہ آپ سے سنتے۔ آپ حدیث آخری عمر میں کیا ہوا کہ آپ کا جو آخری سفر ہے وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے آپ، لیکن آپ دمشق کے اندر گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنانے کے لیے، حدیث سنانے کے لیے۔ وہاں آپ نے لوگ آئے، حدیثیں بیان کی، لوگوں نے آپ سے سنی، اس کے بعد آپ دمشق سے پھر واپس قزوین آ گئے۔ اعلان ہوا امام ابن ماجہ تشریف لا رہے ہیں، آپ آئے، آخری عمر میں بھی احادیث سنانا ترک نہیں کیا آپ نے، تھوڑا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کرتے رہتے تھے۔ اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ چونکہ آپ کیسپین سی کے پاس ہی رہتے تھے تو کنارے پہ کھڑے ہو کر، پانی کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے، سمندر کی لہریں گواہ ہو جائیں، یہ پانی جہاں جہاں جائے گا یہ بھی گواہ ہو، تو اب اللہ کی حمد بیان، تعریف کرتے وہاں کھڑے۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ماہ رمضان المبارک آ گیا، 273 ہجری آپ کا بلاوا آ گیا، 64 سال عمر تھی۔ تب مسلم حاکم المعتمد علی اللہ عباسی خلیفہ تھا۔ آپ کا جنازہ آپ کے بھائی ابو بکر نے پڑھایا، اور قبر میں آپ کو آپ کے بیٹے عبداللہ نے اتارا، اور آپ کو قزوین میں ہی دفنا دیا گیا۔ مجھے
یہ تلاش کرنے کے لیے، یہ کہتے جی آپ کو دفنا دیا گیا، آگے ڈیٹیل نہیں ہوتی تھی. میں نے پھر پروفیسر ہیں احمد علاء الدین کیلیفورنیا، وہاں نیوی کو پڑھاتے ہیں، یہ لیکچر ان کا ہوتا ہے. انہوں نے پھر استخارہ کیا اور تحقیق کی، کتاب بھی مجھے لی. انہوں نے پھر ان کی قبر کا جو ہے وہ نقشہ کھینچ کر جو ہے وہ مجھے بھیجا، اور انہیں وہ قبر جو ہے وہ مل گئی. تو وہیں جو ہے قزوین کے اندر ہی آپ کی قبر انور ہے، قبرستان کے اندر. اور اس کے تھوڑی دور جا کے ایک کالا پتھر ہے جو نشان ہے، کافی بڑا ہے. ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ وہاں بھی اور ہم پر بھی جو ہے وہ رحمت نازل فرمائے. میں تو ان کے لیے فاتحہ کافی عرصہ پڑھ رہا ہوں، آپ بھی فاتحہ پڑھ دیجیے گا. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب